بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ فتح مکہ کے حوالہ سے آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد مکہ فتح ہوا۔ 20 رمضان 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا۔ 2 مسلمان شہید ہوئے اور 12 سے 13 کافر واصل جہنم ہوئے۔ غزوے کا سبب کیا تھا؟ غزوہ یا اس فتح مکہ کے فتح کا جو سبب تھا، قریش کا معاہدہ کی خلاف ورزی کرنا یہ تھا۔ کافروں نے وعدے کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ صلح حدیبیہ پر یہ معاہدہ لکھا گیا تھا کہ 10 سال تک صلح رہے گی، کوئی مسلمان کافروں پر یا کوئی کافر مسلمانوں پر حملہ نہیں کرے گا۔ تو لیکن کافروں نے اپنے حلیف قبیلے سے مل کر مسلمانوں کے حلیف دوست قبیلے کے اوپر حملہ کیا۔ داستان کچھ یوں ہے، قبیلہ بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کا دوست اور حلیف قبیلہ تھا، اور بنو بکر یہ قریش کا حلیف قبیلہ تھا۔ معاہدے کے مطابق یہ بات طے تھی کہ فریقین میں سے کوئی کسی دوسرے کے حلیف پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن بنو بکر اور ان کے حمایت میں قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ حرم کے اندر بنو خزاعہ کے آدمی کو قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ قبیلہ نبی پاک کا حلیف دوست قبیلہ تھا۔ فریاد لے کر نبی علیہ السلام نے قریش کے پاس قاصد بھیجا۔ 3 ان کو آپشن دیے۔ نمبر 1، مقتولین کا جو خون بہا ہے اس کی دیت ادا کر دیں۔ نمبر 2، بنو بکر کی حمایت کا اعلان ان کی حمایت چھوڑ دیں۔ نمبر 3، یا قریش اعلان کریں کہ حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو جب یہ 3 آپشن نبی پاک نے دیے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار نے تیسرے شرط کو قبول کی، اور اس قبول کے بعد پھر ان کو ندامت بھی بڑی ہوئی۔ تو معاہدے کی تجدید کے لیے سردار ابو سفیان کو دوبارہ نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا، لیکن آپ نے تجدید معاہدہ نہ کیا بلکہ ان کو کہا واپس چلے جاؤ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب سردار ابو سفیان واپس چلے گئے، نبی پاک نے فرمایا وہ معاہدہ تم نے توڑ دیا، اب معاہدہ برقرار نہیں ہے، اب تم بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہو، ہم بھی تم پر کر سکتے ہیں، نہ ہم تمہارے پابند ہیں نہ تم ہمارے پابند ہو۔ سردار ابو سفیان جو مسلمان نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے مکہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ 10,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی مکہ سے چلے تھے۔ جس طرح چلتے گئے راستوں میں حلیف قبیلے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے گئے۔ اتنی بڑی تعداد ہو گئی کہ مکہ والوں نے جب اللہ کے نبی کا یہ عظیم لشکر دیکھا، حواس پاختہ ہو گئے، پریشان، اور جو ہے ان کی پریشانی اور بڑھ گئی، خوف زدہ، لرزہ طاری ہو گیا کافروں کے اوپر کہ محمد الرسول اس آن اور شان اور شوکت کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کو رب کا وعدہ تھا۔ جب آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو روتے ہوئے جا رہے تھے۔ مقام جحفہ جو مکہ کے راستے پر ایک جگہ کا نام ہے، مقام جحفہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی رو رہے ہیں، مکہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، اے پیغمبر روئے نا۔ 20ویں پارے میں سورہ قصص میں فرمایا، اے پیغمبر ہم آپ کو بڑی آن اور شان کے ساتھ دوبارہ مکہ میں سردار بنا کے، قائد بنا کے دوبارہ ہم آپ کو مکہ میں لوٹائیں گے، پریشان نہ ہوں۔ چند سال گزرے، 7-8 سال کے بعد نبی علیہ السلام ایک فاتح، ایک قائد اور ایک لیڈر کی حیثیت کے ساتھ مکہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن حالت کیا ہے؟ سبحان اللہ، عز و انکساری ہے، کوئی استکبار نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، بالکل سر جھکا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اللہ کی نوید اور اللہ کی یہ بشارت پوری ہو رہی ہے تو خوشی سے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے۔ آپ نے فرمایا کوئی مسلمان کسی کافر پر حملہ نہیں کرے گا، ہاں اگر وہ حملہ کریں گے تو جواب میں ہم بھی کریں گے۔ کسی نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جو شخص حرم کے اندر داخل ہو گیا وہ محفوظ ہے، یا جو اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ بندہ محفوظ ہے، یا جو سردار ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا
وہ محفوظ ہے، اس پر کوئی حملہ نہیں۔ اسی طرح تمام لوگوں نے امن کا اور اسی طرح صلح کا جو ہے پیغام دیا، خاموش رہے، جھکے رہے، مقابلہ نہیں کیا مسلمانوں سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ معاملہ جب کیا، تمام لوگوں کو یہ 3 آپشن دیے، تو سبھی لوگوں نے حرم کے اندر داخلہ، اور صفا مقام تھا ایک، اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیعت کرنا شروع کر دی لوگوں نے، اور چند لوگ بھاگ بھی گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی کہا کہ وہ بھی آئیں، ان کو بھی امن دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ تھے ابن خطل یا کچھ اور، ان کے قتل کا نبی پاک نے آرڈر دیا، جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، حرم سے 360 بتوں کو نکالا، قل جاء الحق وزهق الباطل پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیواروں کی تصاویر بھی ختم کر دیں۔ نبی علیہ السلام حضرت بلال اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، نماز شکر ادا کی، اور نماز شکر ادا کرنے کے بعد درس توحید نبی علیہ السلام نے کفار کو دیا۔ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے عاجز بندے کی مدد کی، اور تمام لشکروں کو اس اللہ اکیلے نے توڑ دیا۔ آج تمام فخر، سارے انتقامات اور خون میرے قدم پر، سب میرے قدموں کے نیچے رب نے ڈال دیے۔ اے قوم قریش، اب جہالت کا غرور ختم، نسب کا غرور ختم، اللہ نے سب کچھ مٹا دیا۔ تمام انسان آدم کی نسل سے ہیں، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لوگو میں نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا معزز ہے۔ نبی علیہ السلام نے کفار کو یہ توحید کا درس دیا، اور پھر آخر میں فرمایا اللہ نے، اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا۔ تمام کفار سامنے بیٹھے ہیں، سبھی کی گردنیں جھکی ہیں، آپ کو سب یاد ہے، مکہ سے نکالنے والے بھی یاد ہیں، مکہ کے اندر عمرہ کرنے سے روکنے والے بھی سامنے ہیں، آپ پر تشدد اور ظلم کرنے والے، آپ کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کرنے والے سبھی بیٹھے ہیں، اور آپ کو ایک ایک ان کا جرم یاد ہے۔ لیکن قربان جاؤ اپنے نبی کی سیرت پر، اپنے نبی کی عظیم زندگی پر۔ سبحان اللہ، کائنات میں رب نے جب سے دھرتی بنائی ہے آج تک ایسا عظیم پیغمبر، ایسا مہربان و شفیق پیغمبر دنیا نے نہیں دیکھا۔ اس پیغمبر نے اپنے سارے غم، اپنے اوپر ہونے والے تمام مظالم کو پس پردہ اور اپنے قدموں میں ڈالتے ہوئے ایک اعلان کرتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے لوگو آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ نبی علیہ السلام کے اس عفو درگزر کے عام اعلان سے بڑا فائدہ ہوا، کفار کے دلوں سے اسلام کی نفرت ختم ہو گئی، لوگ جوک در جوک مقام صفا پر آئے، بیعت کر کر کے مشرف با اسلام ہوتے گئے، اسلام کے اندر لوگوں نے داخلہ جو ہے شروع کر دیا، بڑی تیز رفتاری میں لوگ آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 15 دن مکہ کے اندر قیام فرمایا۔ 15 دن قیام کرنے کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی تعلیم و تعلم کے لیے آپ نے ان کو مکہ میں چھوڑا، اور ان کو وہاں ڈیوٹی لگانے کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر واپس تشریف لائے۔ یہ تھے چند ایک حالات فتح مکہ کے حوالہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور تاریخ انبیاء کو اور اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھنے کے اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔